یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ بالمتفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے۔ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ پارلیمان سے منظور مدارس ایکٹ بل کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اتحاد تنظیم المدارس اجلاس کے بعد سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہم کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے، مدارس بل کی پارلیمنٹ منظوری دے چکی، اب یہ 1.5 مہینے بعد اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی محب الوطن نہیں، حالات کو بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، اس کے برعکس کوئی فیصلہ ہوا تو ہم اگلی مشاورت کے بعد لاہ عمل دیں گے۔ اجلاس میں مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان، مولانا حلیم جلندری اور دیگر شریک ہوئے۔ صدر مملکت کی جانب سے مدارس بل پر دستخط نہ کرنے پر تشویش کا اظہار۔ مدارس بل کا معاملہ حل ہونے کے قریب ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ان کے تحفظات پر بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں متفقہ بل لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب کے مسئلے کا حل اور جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، سیاسی معاملات بعد میں ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی بولے مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں ہو رہے، منسلک ہو رہے ہیں، ہم مسائل نہیں چاہتے، مدارس کو خود مختار اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حکومت نے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر کر دیا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اجلاس وزیر اعظم کا بیرون ملک دورہ اور اتحاد تنظیمات مدارس کے اجلاس کے سبب ملتوی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، امن و امان کی صورتحال پر غور، ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات کا جائزہ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس آج ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ قومی رجسٹریشن اور بایو میٹرک پالیسی فریم ورک کی منظوری کا امکان۔ شہباز شریف T8 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے۔ معیشت میں بہتری کے ثمرات، شرح سود میں مزید 2% کمی 13% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، پالیسی ریٹ میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم، کہا چند ماہ میں شرح سود 22 سے کم ہو کر 13% پر آنا معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم مہنگائی میں مزید کمی کے لیے پرامید، معاشی بحالی کے لیے وزیر خزانہ اور متعلقہ اداروں کی کوششوں کی تعریف۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ 1.5 سال پہلے جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اس میں بہتری آئی ہے۔ بینک فوڈ انفلیشن میں کمی آ چکی ہے، 3-4 ماہ مہنگائی میں کمی آئے گی، اس کے بعد اضافہ ہو سکتا ہے۔ معاشی ماہرین نے پالیسی ریٹ میں کمی کو معاشی ترقی کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ نے کہا اس وقت تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں، پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ پر لانا ہوگا۔ ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج احمد چنائے نے کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری سرگرمیاں مزید تیزی سے بڑھیں گی۔ معاشی ماہر اشفاق طولہ بولے مہنگائی کنٹرول میں ہے، اس تناسب سے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے۔ خاقان نجیب کے مطابق اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ پر احتیاط برت رہا ہے، جس کا مقصد پائیدار بنیاد پر معاشی نمو کو تقویت دینا ہے۔ حکومت نے PTI سے مذاکرات کے لیے شرط رکھ دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی PTI کا واضح پیغام آنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ PTI کی موجودہ قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سارے فیصلے بانی PTI کرتے ہیں۔ اس وقت مذاکرات کا شور مچا ہے مگر حکومتی سطح پر کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی PTI کی زبان میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ PTI والے بار بار لاشوں کا ذکر کرتے ہیں، 10 رہنما 10 الگ الگ نمبر بتا رہے ہیں، اتفاق کر کے ایک نمبر ہی بتا دیں۔ PTI سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے سے پیچھے ہٹ گئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ فی الحال ہماری مذاکرات کی آفر موجود ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو چکا ہے،
اگر بات نہ بنی تو پہلے فیز میں ہی سول نافرمانی کی کال اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگی۔ شوکت یوسفزئی نے کہا پارٹی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کو مجبور کیا ہے کہ بڑے فیصلے سے قبل ایک اور موقع دیں۔ امید تھی کہ حکومت اپوزیشن کو انگیج کرے گی مگر ان کا رویہ انتہائی بچکانہ ہے۔ اگلا راہ عمل اپنایا تو نقصان کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے نیا انکشاف کر ڈالا، کہا ہم نے مذاکرات کی بات کی تو کہا گیا مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات کر لیں، ہم کہتے ہیں آپ مائنس نواز شریف کر لیں۔ 26 نومبر کو ڈی چوک احتجاج سے گرفتار 61 ملزمان رہا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کا رہائی ملنے والوں کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ جج طاہر عباس سپرا کمرہ عدالت سے باہر جوڈیشل کمپلیکس کے اندرونی دروازے تک گئے، متعلقہ پولیس اہلکار کو بلا کر ہدایت دیتے ہوئے کہا عدالت کے حکم کے باوجود ملزموں کو رہا نہ کیا گیا، اب پہلے کی طرح نہ کرنا۔ رہائی ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام کارکنان گھروں کو روانہ ہو گئے۔ امریکہ میں پراسرار ڈرونز کی پروازوں پر حکام کی دوڑیں۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں ڈرونز کا پتہ لگانے والا نظام نصب۔ انفرا ریڈ کیمروں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈرونز کی حقیقت کا پتہ لگایا جائے گا۔ نیو جرسی، نیو یارک، میری لینڈ، پینسلوینیا، کنیکٹیکٹ میں ڈرونز کی اطلاع تھی۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی موجیں اپنی تنخواہیں خود ہی 900% تک بڑھا دیں۔ تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور۔ رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی۔ صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 9,60,000 روپے مقرر۔ اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 روپے سے بڑھا کر 9,50,000 روپے۔ ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 4,51,000 روپے اور وزیر اعلیٰ ایڈوائزر کی تنخواہ 6,65,000 روپے ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچہ نے مخالفت کی۔ ایوان نے سانحہ اے پی سی پر مذمتی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی ختم نہ ہو سکی، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ آئی ٹی سیکٹر کی کمر ٹوٹ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے بلا تعطل انٹرنیٹ کی فراہمی سے ہی پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ترقی کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے آن لائن ورکنگ اور تدریسی امور کو بری طرح متاثر ہیں۔ شاہین T20 سیریز میں شکست کا بدلہ چکتا کرنے کو تیار۔ قومی ٹیم آج پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کا سامنا کرے گی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم کے کپتان ٹیمبا ابوما ورک لوڈ کے سبب پہلا میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ آڈم مارکرم قیادت کریں گے۔ دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ کپتان محمد رضوان ون ڈے سیریز میں جیت کے لیے پرعزم۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ اختتام پذیر۔ آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد کتب میلے میں پہنچی۔ ڈسکاؤنٹ پر ملنے والی کتابیں خوب بڑھ چڑھ کر خریدی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ یہ اچھا ایونٹ تھا، بہت سی کتابیں خرید لیں۔ اور کانٹے دار جملے مگر لب و لہجہ شائستہ، طنز و مزاح بھی ایسا کہ کوئی نہ کوئی سبق ملے۔ معروف اداکار کمال احمد رضوی کو چاہنے والوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے، یادیں آج بھی تازہ۔